بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ويوم اور جس دن نحشر ہم جمع کریں گے من کل امت ہر طبقہ سے فوجن ایک گروہ ممن یکذب بآیاتنا ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو فہم یوزعون پھر وہ جماعت بندی کر دیے جائیں گے. تو اس میں حشر کا بیان ہے. مرنے کے بعد جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پہلے تو دو طرح کی تقسیمیں ہوں گی. اہل ایمان کی اور اہل کفر کی دو تقسیمیں ہو جائیں گی. پھر اہل کفر میں مزید تقسیم یہ ہوگی کہ جتنے انکار کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی ایک جماعت بنا دی جائے گی. بلکہ یوں سمجھیے کہ جتنے بھی گناہ گار ہوں گے اور جن کے حق میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اب ان لوگوں کی مزید آگے گروپ بندی کی جائے گی، گروہ بندی کی جائے گی. سب جھوٹ بولنے والے وہ ایک زنجیر میں باندھ دیے جائیں گے. فَكُبْكِبُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ تہ بتہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. چوری کرنے والے ان کی ایک جماعت بنا دی جائے گی. سود کھانے والے ان کی ایک جماعت بنا دی جائے گی. زنا کرنے والے ان کی ایک جماعت بنا دی جائے گی. ان تمام لوگوں کو جماعت کے ساتھ ایک یعنی زنجیر میں باندھ کر ان کو تہ بتہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکیں گے. تو یہ ارشاد فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ممن یکذب بآیاتنا جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہوگا. تو وہ تو یعنی چوری کرنا کفر سے چھوٹا جرم ہے، زنا کفر سے چھوٹا جرم ہے. تو جو سب سے بڑے مجرم ہیں اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے، انکار کرنے والے. دیکھیں جو شخص چوری کرتا ہے وہ دل میں سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. زنا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. اور جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے ایک تو یہ کہ وہ کفر کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں اگر اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہوں تو دراصل وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ کی آیات ہیں ہی نہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین. وہ تو کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو اللہ کی آیات ہی نہیں ہیں. تو جو سب سے بڑے مجرم ہیں جب ان کو ایک جماعت میں بند کر دیا جائے گا تو اسی طریقے سے درجہ بدرجہ دوسرے مجرموں کو بھی ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی، ان کو جماعت بنا بنا کر اللہ تعالی جہنم میں پھینکیں گے. حتی اذا جاءوا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک کہ جب وہ میرے پاس جب وہ آئیں گے قالا پھر اللہ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا. یعنی یہ بطور تحدید کے ہے، بطور زجر کے ہے، توبیخ کے ہے، ڈانٹ کے ہے. کیا تم تھے جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اور تم میری آیات کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے
کہ تم اللہ کی آیات کو اپنی عقل پر پرکھتے تھے، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جبکہ تم اپنے علم کے بل بوتے پر میری آیات کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو پورے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے تھے، اور جب تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تھی تو تم اللہ کی آیات کو جھٹلانے لگ جاتے تھے۔ اما ذا کنتم تعملون، یا بتاؤ اس کے علاوہ کیا کام کرتے تھے؟ یعنی سوال تو یہ ہے کہ تم اللہ کی آیات کا احاطہ کیے بغیر تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اگر یہ صورت نہیں ہے، اگر یہ بات نہیں ہے تو اما ذا کنتم تعملون، پھر بتاؤ اور کیا صورت تھی، کیا وجہ تھی، اور کیا عمل تھا جو تم کیا کرتے تھے؟ یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے تو وہ بتاؤ۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ذات ہے، علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس نے تو ظاہر کر دی ہے یہ بات کہ تم اللہ کی آیات کا اپنے علم کے مطابق احاطہ کرنا چاہتے تھے، اور جب وہ تمہارے علم میں نہیں آتی تھی تو تم اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے تھے۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں اما ذا کنتم تعملون، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ تم اور کیا کام کرتے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور واقع ہو گئی بات ان پر بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ کلام نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر قول سے مراد وہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے منکرین کے ساتھ عذاب کا کیا ہے، وہ وعدہ ان پر ثابت ہو جائے گا۔ وہ بات اللہ نے جو کہی تھی کہ جو منکرین ہیں ان کو میں سخت ترین عذاب دوں گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اہانت آمیز عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر یہ بات جب ثابت ہو جائے گی، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بِمَا ظَلَمُوا، یہ اس چیز کے سبب ہے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، جو انہوں نے سرکشی کی تھی، جو انہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا۔ اور ایک جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ اپنی ذاتوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ تو وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، جب بات ان پر ثابت ہو جائے گی بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جو حد سے تجاوز کیا ہے، تو فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو پھر وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ان کے پاس کوئی اور حجت ہوگی نہیں، کوئی اور حیلہ ہوگا ہی نہیں، کوئی اور بہانہ ہوگا ہی نہیں، اور وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعتاً بات تو ایسی ہی تھی کہ ہم اللہ کی آیات کو اپنی عقل پر پرکھا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ وہ اس میں سکون اختیار کریں، وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنایا دن کو، مُبْصِرًا، دکھلانے والا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہ جو اوپر بات ذکر کی تھی کہ ممن یکذب بآیاتنا، اور حتیٰ اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی، آیات سے مراد آیات تکوینیہ بھی ہیں اور آیات تنزیلیہ بھی ہیں۔ آیات تکوینیہ سے مراد زمین اور آسمان اور کائنات میں غور و فکر ہے، اور آیات تنزیلیہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو آیات تکوینیہ کے اندر بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور آیات تنزیلیہ کو تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات تکوینیہ میں سے دو نشانیوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ کیا تم وہ اللہ کی ان آیات کو نہیں دیکھتے کہ جیسے اب اندھیرا چھایا ہوا ہے، اب اس اندھیرے کے اندر سے نور کون نکالے گا؟ اس نور پر اندھیرے کو کون ڈال دے گا؟ کون ہے، کون سی وہ ذات ہے کہ جو اس یعنی ایک مقرر اندازے کے مطابق ایک دن کی روشنی کو لے کر آتا ہے، پھر مقرر اندازے کے مطابق رات کے اندھیرے کو لے کر آتا ہے، اور اس کا مقصد بھی اللہ نے بتایا ہے کہ لیسکنوا فیہ،
رات کا وقت ہوتا ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر چیز اپنے مقام تک پہنچ جاتی ہے، سکون میں چلی جاتی ہے، تو انسان کے لیے اللہ نے کس طرح انتظام کیا ہے کہ وہ رات کو آرام کر کے لیسکنوا فیہ، تاکہ اس میں وہ سکون اختیار کرے، اپنے لیے سہولت کا سامان کرے۔ والنہار مبصرا، اور اللہ نے دن کو دکھلانے والا بنا دیا۔ کیسی زبردست روشنی اللہ تعالیٰ دن کے وقت میں کر دیتے ہیں۔ تو کیا تم نے دیکھا نہیں یہ اللہ کی آیات تکوینیہ میں، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں تو بہت ساری نشانیاں ہیں، تھوڑا سا غور و فکر کرو، تم پر اللہ کی ان آیات کی نشانیاں کھل کر واضح ہو جائیں گی، تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جب پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ، پھر گھبرا جائے گا، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کانپ اٹھے گی، ہر چیز دہی جائے گی اور گھبرا جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہیں گے، سوائے اس کے ہر چیز پر ہیبت طاری ہو جائے گی، ہر چیز خوف میں مبتلا ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ہر ایک اس کے پاس عاجز ہو کر آئے گا، مجبور ہو کر آئے گا۔ اس دن اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہوں تو وہ اس کی قدرت میں نہیں ہوگا، عاجز ہو کر بہر صورت اس کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یہ جو نفخہ صور ہے یہ مختلف نفخات ہیں، حضرت شیخ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن بعض علماء نے 2 نفخے اس سے مراد لیے ہیں کہ پہلے جب سارے کے سارے انسان اور زیرو چیزیں حیات ہوں گی تو ایک سور پھونکا جائے گا جس سے ہر زیرو چیز وہ مر جائے گی۔ جب ساری کائنات کے ساری زیرو اشیاء وہ موت پکڑ لیں گی، مر جائیں گی، تو پھر حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل جو سور پھونکنے والے ہیں صرف وہ بچ جائیں گے، پھر اللہ ان پر بھی موت طاری کر دیں گے، اور پھر اللہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر حکم دیں گے کہ دوبارہ سور پھونکو، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور جتنے انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جتنے فوت ہو گئے تھے، تو وہ دفعہ ثانیہ جب دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ سارے کے سارے اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے جو قبروں کے اندر ہیں، جو جہاں پر بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ اپنے سروں سے مٹیوں کو جھاڑتے ہوئے رینگتے ہوئے اللہ کے سامنے سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے۔ تو فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، وہ دن بڑا سخت دن ہے کہ جس دن نفخہ ثانیہ ہوگا اور پھر لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہاں الا من شاء اللہ، جس کو اللہ امن میں رکھنا چاہے وہ امن میں رہے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے اللہ کے سامنے اس وقت وہ عاجز ہو کر، بے بس ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے